السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز ناظرین، قابل صد احترام سامعین و سامعات، مشاہدین و مشاہدات، گزشتہ کل آپ کے سامنے صوم کے احکام بڑے اختصار کے ساتھ کچھ بیان کیے گئے تھے۔ تفصیل اور گہرائی سے اجتناب کرتے ہوئے آج اس کا دوسرا دن ہے۔ آج بھی صوم ہی سے کچھ متعلق مسائل آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا ببرکت مہینہ عطا فرمائے اور رمضان کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال کرے، اور رمضان میں کیے جانے والے نیک اعمال کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے، آمین رب العالمین۔ صوم توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں، ان کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزوں کو ان تمام چیزوں سے بچا سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کے کھانا کھانا، پانی پینا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ بھول کر کچھ کھا پی لینے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ پہلی چیز ہو گئی کہ جان بوجھ کر کے یاد ہونے کے باوجود کچھ کھانا، کچھ پینا۔ نمبر 2، عمدن قے کرنا، جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ البتہ اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر انسان انگلی ڈال کر کے قے کرے گا تو روزہ ٹوٹتا ہے، چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ لیکن اگر خود بخود قے ہو جائے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے خود بخود قے آ جائے اس کے ذمے قضا نہیں، لیکن جس نے جان بوجھ کر کوشش کر کے قے کی اس پر قضا ہے، یعنی اس کا روزہ گویا کہ ٹوٹ گیا۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ نمبر 3، حیض یا نفاس آنے سے بھی، گرچہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ عورت نے روزہ رکھا لیکن افطاری سے چند منٹ قبل یا سورج غروب ہونے سے چند منٹ قبل عورت کو حیض آ گیا یا بچے کی ولادت ہو گئی تو اسی صورت میں عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ حیض اور نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں کی جائے گی، البتہ روزے کی قضا کی جائے گی۔ تو یہ جو تیسرا مسئلہ ہے یہ عورت کے ساتھ خاص ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جمع کرنا، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، ہر حال میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا، اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دینا، چاہے منی نکلے نہ نکلے، اس سے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو کھانے پینے کے حکم میں ہے، اس کے بارے میں بھی بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے وہ چیزیں، وہ انجیکشن لینا جس سے انسان کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے اور اسے کسی چیز کا احساس نہ ہو، بھوک و پیاس کا، ایسا انجیکشن لینے سے بھی روزے کی حالت میں دن میں علماء نے کہا ہے کہ اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان پر جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ، فحش گوئی، بیہودگی ہمیشہ حرام ہے، خاص طور پر روزے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین کو اس کے کھانے پینے سے دور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان چیزوں سے اگرچہ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے، ورنہ آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے جن کا روزہ پورا ہوتا۔ لیکن یہ ایسی بیماریاں ہیں یا ایسے گناہ ہیں جن سے انسان کو ہمیشہ بچنا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا یا اس طریقے سے بےہودگی سے پیش آنا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ لیکن رمضان بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچنا انسان کے لیے اور ضروری ہے، اور زیادہ ضروری ہے۔ انسان اپنے روزوں کو ان تمام چیزوں سے آلودہ نہ کرے، بلکہ ان تمام چیزوں سے انسان ایک روزے دار کو چاہیے کہ ان سے بچے۔ خاص طور سے ہر دن میں ہر وقت ہمیشہ کے لیے چیزیں حرام ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی خطرناکی اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اسی رب کا حکم یہ بھی ہے کہ انسان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانتا ہے، اللہ کے اس حکم کو مانتا ہے کہ روزہ رکھتا ہے، وہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس حکم کو بھی مانے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو ایک بندے مومن کو، ایک مسلمان کو شرک سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس رب نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اسی رب نے شرک سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جس نبی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا اسی نبی نے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، بدعات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب ان چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹے گا۔ نمبر 1، اس شخص کو اس بات کا علم ہو کہ اس کام سے صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جاہل ہے، لا علم ہے تو صوم نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان نیا ہوا ہے، ابھی اسے نہیں معلوم ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ کھا لے گا جان بوجھ کر کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے یاد ہو کہ وہ صوم کی حالت میں ہے۔ اگر بھول کر کے اس نے کھا لیا ہے، پانی پی لیا، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسے یاد ہو کہ روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھ کر کے بھول گیا، اور شروع کے ایام میں ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، انہیں یاد نہیں رہتا ہے اور بھول کر کے پانی پی لیے، کچھ کھا لیا، تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ انسان کو یاد ہو کہ وہ صوم کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی اور اختیار سے ان چیزوں کو کرے۔ اگر روزہ توڑنے پر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مجبوری کی حالت میں وہ کر رہا ہے۔ مجبور نہ ہو، بندوق کی نوک پر یا بندوق کی گولی پر وہ کام اسے نہ کرائے جائے۔ اگر مجبور نہیں ہے، مرضی اور اپنے اختیار سے کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر لیں تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا لیا، پانی پی لیا، اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے مجبوری میں اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر انسان مجبور کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان نے جان بوجھ کر کے اپنے اختیار اور مرضی سے صوم توڑ دیا یا صوم نہیں رکھا تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور جتنی جلدی ہو سکے اس دن کی قضا دے دے۔ اس پر کوئی مزید کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد نے اپنی بیوی سے جماع کیا، ہم رسلی کی، تو صورت میں اس پر کفارہ مغلظہ ہے، یعنی سختی کے ساتھ اسے کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ مغلظہ سے مراد یہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا 2 ماہ کے مسلسل صوم رکھے، 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کھانے میں ہر محتاج کو آدھا سا یعنی 1.25 کلو کھانا دے،
یہ کفارہ ترتیب کے ساتھ ہے، یعنی پہلے غلام آزاد کرے، اس کا دور تو ختم ہو گیا ہے، 2 ماہ کے مسلسل صوم رکھے، اگر اس کی طاقت نہیں اس کے پاس تو پھر کیا کرے، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا تو انہیں دعوت دے دے، بنا کر کے کھانا کھلا دے، یا ہر مسکین کو آدھا سا غلہ دے دے، آدھا سا مان لیجیے 1.25 کلو تقریباً ہوتا ہے گیہوں یا چاول دے دے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس نے کفارہ ادا کر دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور لوگ شبہے کا شکار رہتے ہیں، جیسے الکحل سے ملی ہوئی چیزیں، جیسے خوشبو ہے، سٹ وغیرہ ہے، تو اس کے استعمال اور سونگھنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھ اور کان میں، اگر ناک میں دوا ڈالے گا تو اسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک میں دوا ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کا جو راستہ ہے جا کر کے حلق سے مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہمیں کلی کرتے ہوئے، ناک میں پائی ڈالتے ہوئے زور سے پانی کھینچنے سے منع کیا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، زور سے انسان کھینچے گا تو پانی ناک کے ذریعے سے حلق میں چلا جائے گا، پھر معدے میں پہنچ جائے گا، اسی لیے ناک میں دوا ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کان میں یا آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چیک اپ یا ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چیک اپ کرانا ہے، شوگر ہے کہ نہیں ہے، یا اور کوئی بیماری ہے، یا ٹیسٹ کرانا ہے، کچھ خون لیتے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دمہ کا انسان مریض ہے تو اس کے لیے انسان آکسیجن لیتا ہے، انہیلر لیتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، انسولین لینے سے، انسان مریض ہے شوگر کا، ڈاکٹر نے اس کو انسولین لینے کے لیے کہا ہے تو انسولین لینے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، دانتوں کی صفائی یا ان میں معجون بھرنے سے یا دانتوں کو نکالنے اور سن کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7، میک اپ کرنے سے، یعنی کوئی انسان کریم لگاتا ہے چہرے میں، یا عورت کریم لگاتی ہے تو اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 8، تیراکی اور پانی میں ڈبکی لگانے سے، یعنی انسان پانی میں ڈبکی لگا رہا ہے، تیراکی کر رہا ہے، یا زیادہ دیر تک پانی کے اندر وہ بیٹھا رہتا ہے ٹھنڈک کے لیے یا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، تو اس سے بھی انسان کے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، ہونٹوں کو نرم رکھنے والی دواؤں کے استعمال سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ہونٹے میں کوئی دوا لگاتا ہے ہونٹ میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی یعنی کریم آتی ہے جس سے اس کے مطلب ہونٹ پھٹ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، تو انسان کیا ہے کریم لگا لیتا ہے تو اس سے ہونٹ نرم رہتا ہے، تو اس سے کیا انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں دن میں کولگیٹ یا پیسٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر انسان اس کو نگلے گا تب روزہ ٹوٹے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو ذائقہ ملتا ہے، تو بھائی انسان جب کلی کرتا ہے رمضان میں تو بھی اس کو ذائقہ ملتا ہے، تو کیا کلی کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، جب وہ کلی کرے گا پانی پیے گا تب روزہ ٹوٹے گا۔ ایسے ہی ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی انسان کا گرچہ ذائقہ ملتا ہے اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نگلے گا پیے گا تب روزہ ٹوٹے گا۔ نمبر 11، کسی بھی طرح کا انجیکشن لینے سے، بیماری کا انجیکشن جو ہوتا ہے، انسان کو بخار ہے یا انسان کو سردی کھانسی زکام ہے، اس کے لیے انسان انجیکشن لیتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ جو غذا بخش انجیکشن ہے اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہو گئی جس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسلام کے اندر بڑی آسانیاں ہیں اور مجبوریوں اور آزار کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ کچھ آزار ہیں جن کی بنا پر صوم نہ رکھنے کے لیے انسان کے لیے رخصت ہے۔ نمبر 1، بیماری اور بڑھاپا۔ بیماری 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک ایسی بیماری جو دائمی ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں ایسا بندہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا تو آدھا سا 1.25 کلو سمجھ لیجئے وہ غلہ گیہوں یا چاول دے دے گا کسی مسکین اور فقیر کو۔ اور اگر بیماری عارضی ہے، وقتی ہے، تو وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا، وہ جو ہے فدیہ نہیں دے گا، بعد میں روزے کی قضا کرے گا اگر بیماری عارضی اور وقتی ہے۔ بڑھاپا، انسان بے حد یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے
تو اگر انسان ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اس انسان کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی عقل ساتھ میں نہیں ہے، تو اس پر کچھ کفارہ اور فدیہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان بوڑھا تو ہو گیا ہے لیکن اس کے ہوش و حواس باقی ہیں، اس کی عقل باقی ہے، سوجھ بوجھ باقی ہے، تو اسی صورت میں وہ کیا کرے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس کا کفارہ ہے، یا تو انہیں غلہ دے دے گا یا تو انہیں کھانا کھلائے گا۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ نمبر 2، سفر۔ مسافر کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یعنی رمضان کے بعد وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ جتنی جلدی کر دے بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو شعبان تک شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث میں نہیں کہا گیا ہے کہ شعبان سے پہلے آپ پورا روزے کی قضا کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے عام رکھا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اسے پورا کرنا گنتی کے، یعنی جتنے روزے اس کے چھوٹے رہیں گے اتنے روزوں کو اسے بعد میں قضا کرنا۔ کب تک کرنا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے تک کرنا۔ جتنی جلدی کر لے بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، شعبان میں آ کے کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، حمل والی عورت۔ حمل والی عورت کے لیے بھی رخصت ہے، چاہے روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے بھی کیا نام ہے، روزہ رکھنے نہ رکھنے دونوں کا اس کو اختیار ہے۔ روزہ جو مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں روزہ رکھنا ہوگا، مرضیہ عورت کو بعد میں روزہ رکھنا ہوگا، یعنی اسے قضا کرنی پڑے گی، وہ کفارہ نہیں دے سکتی۔ اور اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی عورتوں کا حکم دائمی مریض کا ہے، لہذا ان پر فدیہ ہے، یعنی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہی ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ ایسی عورت جو دودھ پلانے والی ہے اگر اسے موقع مل جائے تو الحمدللہ کر لے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو موقع نہیں ملتا ہے، ان کا ہر رمضان سمجھ لیجئے یا تو حمل کی حالت میں ہوتا ہے گزرتا ہے، یا تو روزے یا تو دودھ پلانے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں عورت کب قضا کرے گی؟ لہذا اس کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ ایسی عورتیں جو ہمیشہ یا تو حمل کی حالت میں رہتی ہیں یا تو روزے کی یا کیا نام ہے دودھ پلانے کی حالت میں رہتی ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر قضا نہیں ہے، ایسی عورتوں کے اوپر فدیہ ہے، جو ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور محققین علماء نے اسی قول کو راجح قرار دیا۔ ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو مطلب زیادہ بچے نہیں اس کے پیدا ہوتے، تو ایسی صورت میں وہ عورت اگر اسے موقع ملتا ہے تو بعد میں قضا کر لے، جیسے ٹھنڈی کا مہینہ آتا ہے اس میں روزہ رکھ لے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کا رمضان ہمیشہ سمجھ لیجئے یا تو دودھ پلانے میں گزرتا ہے یا تو حمل کی حالت میں گزرتا ہے، تو اسی صورت میں کیسے وہ روزہ رکھیں گے؟ اور جب روزہ نہیں رکھیں گی تو ایک مہینے کا روزہ تو ان کے اوپر تھا ہی، اب دوسرے مہینے کا روزہ ہو گیا اس سال کا، اگلا سال آیا رمضان کا، پھر یا تو حمل میں ہے یا تو بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، اب 3 مہینے کا روزہ ہو گیا، کب وہ قضا کریں گی؟ تو ان پر شاق اور مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا انہیں غلہ دے دیں۔ یہی ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے، اور ان سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ ابوال الخلیل میں امام محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے اقوال کو بیان کیا ہے اور ان پر صحت کا حکم لگایا۔ ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ بچہ اس نے جنا اور پھر اس کو حمل میں نہیں ہے یا بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ بعد میں قضا کر لے۔ اگر اس کے لیے آسانی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ عورتوں کے لیے آسانی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جو ہے روزے میں رمضان میں یا تو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں گی۔ پانچواں عذر یہ ہے کہ جس شخص کو پانی یا آگ میں پھنسے ہوئے شخص کو بچانے کی ضرورت پڑ جائے اور یا صوم کی وجہ سے خود اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں اسے صوم توڑ دینا جائز ہے، بعد میں قضا کرے۔ یعنی کہیں آگ لگ گئی بلڈنگ میں، لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے،
اب انسان روزے کی حالت میں رہے گا تو لوگوں کی جان بچانے میں اسے دقت اور تکلیف کا سامنا ہوگا، سستی ہوگی، طاقت نہیں ہوگی اس کے پاس، تو اس کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کرے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں سے قضا کر دے وہ۔ یہ انسان کی خود اپنی جان کا خطرہ ہے، اور اگر روزہ رکھے گا تو انسان کی سانس ٹوٹ سکتی ہے یا انسان کی جان جا سکتی ہے، یعنی اس قدر کمزور ہو گیا کام کرنے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو اسی صورت میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت بھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، سختی نہیں ہے، تو ایسا انسان چاہیے کہ روزہ توڑ دے، بعد میں روزے کی قضا کر دے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر عذر مانے جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مباح ہیں، جائز ہے کرنا، یعنی کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، نہیں کریں گے تو ثواب بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1 غسل کرنا، یہ بھی انسان کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صوم کی حالت میں پیاس یا گرمی کے سبب اپنے سر میں جو ہے سر پر پانی ڈالتے تھے۔ اس طریقے سے کوئی بندہ جس کو دن میں احتلام ہو گیا، مرد ہو یا عورت، تو اس کو ظاہر بات ہے جب بیداری ہو تو فوراً غسل کر لے، اس کے اوپر کوئی صوم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ہاں، انسان کو احتلام ہو گیا دن میں روزے کی حالت میں، رات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دن میں روزے کی حالت میں تو انسان کیا کرے، غسل کر لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 2 ضرورت پر پوچھنا لگوانے سے، فسد لگوانے سے، اس سے بھی انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3 بیوی سے بوس و کنار کرنا، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو پہ نفس پر کنٹرول کر سکے، جسے پہ نفس پر کنٹرول نہ ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ نئی شادی ہوئی، اگر انسان اپنی بیوی سے رمضان میں دن میں روزہ رکھتے ہوئے اگر وہ بوس و کنار کرے گا تو جمع کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جسے اپنے نفس پر کنٹرول ہو کہ وہ کنٹرول کر لے گا اور جمع میں واقع نہیں ہوگا، وہ کر سکتا ہے۔ سب کی دلیلیں موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ سارے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، اس لیے میں دلیل سے تھوڑا اجتناب کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوس و کنار کر لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صوم میں ہوتے تھے اور تم میں سب سے زیادہ اپنی شہوت پر قابو کرنے والے ہوتے تھے۔ تو اگر قابو ہے انسان کے پاس تو بوسہ دے، بوس و کنار کرے اپنی عورت کو، اگر نہیں ہے تو نہیں کرے، اسے بخاری اور مسلم کی روایت۔ نمبر 4 جنابت کی حالت میں صبح کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں فجر کا وقت ہو جاتا، پھر آپ غسل کرتے اور صوم رکھتے۔ یعنی انسان اپنی بیوی کے پاس گیا ہوا ہے اور ویسی صورت میں کیا ہے، اگر سحری کرے گا تو اسی صورت میں وقت نکل جائے گا، یہ اگر غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو سحری کر لینا چاہیے، اور فجر کی اذان ہو گئی ہے یا فجر صادق ہو گئی ہے جس سے انسان کے روزے کی شروعات ہوتی ہے، تو اس کے بعد انسان غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی غسل کو انسان مؤخر کر سکتا ہے۔ انسان بیوی کے پاس گیا یا انسان کو احتلام ہو گیا، اب وہ سحری اگر غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، اب کیا کرنا ہے اس کو؟ کھانے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ کے لیے پاک ہونا ضروری، اور روزے کی شروعات صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کیا کرے گا، وہ پہلے سحری کر لے، اور صبح صادق کے بعد اذان فجر کے بعد اگر وہ غسل کرتا ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو پہلے سحری کرنا چاہیے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، فجر کا وقت ہو جاتا، پھر آپ غسل کرتے اور صوم رکھتے، اسے بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ ایسا کرے، اگر کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سحری کر لے، بعد میں غسل کر۔ نمبر 5 ضرورت پر کھانے کا ذائقہ چکھنا، بشرطے کہ وہ حلق میں نہ جائے، اس سے بھی انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ضرورت کے تحت ذائقہ انسان چکھتا ہے، کیونکہ زبان کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ زبان پر کوئی چیز بھی رکھنے سے فوراً زبان بتا دیتی ہے کہ یہ میٹھا یا کڑوا، اس کو اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان بتا دیتی ہے۔ جیسے آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتے ہیں تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ کھردرا ہے، کیا ہے، ایسے یہ بھی ہے۔ سرما اور خوشبو، ایسے ہی زبان کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ ناک ہے، مان لیجیے ناک سونگھ کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ بدبودار چیز ہے یا خوشبودار چیز ہے، اس کو جو ہے ناک میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے زبان کو اللہ نے طاقت دی ہے، زبان پر کوئی چیز رکھیں گے فوراً زبان بتا دے گی۔
آپ زبان پر رکھ لیں، اس کے بعد اس کو کیا کر دیں جو ہے اگل دیں، نگلے نہیں، اس کو اندر نہ لے کر کے جائیں۔ نمبر 6 سرما اور خوشبو لگانے سے بھی، تیل لگانا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 7 تھوک اور بلغم نگل جانے سے یا گرد و غبار جو انسان کے حلق میں آ جاتا ہے اس کو نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مسنون ہیں، انہیں میں سے تراویح کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں اللہ پر ایمان اور اسے ثواب کی امید میں قیام اللیل کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے گناہوں کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور رمضان میں جسے ہم تراویح کہتے ہیں وہ قیام اللیل ہے، اور دنوں میں لوگ اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ قیام اللیل، تراویح، تہجد اور تراویح یہ سب ایک ہی عبادت کے نام ہیں۔ تراویح ہمارے نبی سے زیادہ 13 رکعت ثابت ہے، آپ نے عام طور پر 11 رکعت پڑھا ہے، اور بسا اوقات آپ نے 13 رکعت پڑھی ہے، اس سے زیادہ کبھی آپ نے تراویح نہیں پڑھی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ حرمین شریفین کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ گزشتہ سال سے حرمین شریفین میں 13 ہی رکعت ہو رہی ہے، ان سال بھی 13 ہی رکعت ہوگی۔ تو حرمین شریفین میرے بھائیوں جو ہے لوگ اسے مانتے نہیں ہیں، جسے اب مان لیجیے 13 رکعت ہو رہی ہے، اب نہیں کہتے ہیں کہ بھائی چلو 13 ہی رکعت پڑھیں گے، تو وہ لوگ اسے دلیل کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ ان کا ہاں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں وہ چیز ہے، ورنہ حرمین شریفین کا عمل ان کے یہاں دلیل نہیں، حقیقت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حرمین شریفین میں جیسے نماز ہوتی ہے وطر کی، اس طریقے سے نہیں پڑھتے۔ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ان کا نہیں ہوتا، ان کے عقیدے اور کو نہیں مانتے لوگ، تو خالی ڈھکوسلا ہے یہ، اور حرمین شریفین کا نام دے کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ کہ حرمین شریفین کے عمل کو لوگ نہیں مانتے۔ باقاعدہ فتویٰ پوچھا گیا ہے دیوبند سے، تو کہتے ہیں کہ نہیں تراویح وتر کی نماز ان کی پیچھے مت پڑھیے۔ کیوں بھائی؟ تراویح میں آپ کے لیے وہ دلیل ہے، وتر کی نماز میں آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، وہ وتر کی نماز ان کے پیچھے نہیں جائز ہے۔ تراویح جائز ہے، تراویح کا تو آپ لوگ ڈھڈورا پہ اٹھتے ہو، لیکن وتر کی نماز کیسے لوگ پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہمارے یہاں نہیں پڑھتے، جو کیا نام ہے دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ وتر کی نماز وہی ہے کہ 3 رکعت یا تو 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت پڑھیں، یہی زیادہ بہتر ہے، یا اگر تینوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد تشہد نہ کریں، یعنی مغرب کے طرز پہ نہ پڑھیں، لیکن ہمارے یہاں مغرب کے طریقے پر لوگ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال تراویح ہمارے نبی جو ثابت ہے وہ صرف اور صرف زیادہ 13 رکعت ثابت ہے، اور اکثر 11 رکعت، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے اوپر انسان کو جو ہے یہ عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 صوم کی حالت میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نمبر 3 سحری کھانا، یہ بھی مسنون ہے، سحری کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ سحری نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ نمبر 4 سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، یہ بہتر ہے، انسان سحری میں تاخیر کرے اور افطار میں جلدی کرے۔ ہم نے ایک دم الٹا کر دیا ہے، یا بہت سارے لوگوں نے الٹا کر دیا، سحری آدھی رات کو کھا لیں گے اور افطار کیا کریں گے؟ تاخیر سے کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ نمبر 5 تازہ کھجور سے افطار کرنا یا خشک کھجور سے افطار کرنا، یہ بھی مسنون ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے انسان افطار کرے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ دسترخوان پر مختلف قسم کی غذائیں ہوتی ہیں، تو لوگ نہ کھجور سے افطار کرتے ہیں نہ پانی سے، کس سے کر لیں گے؟ جو ہے پکوڑی سے یا کسی انڈے سے یا کسی اور چیز سے۔ حالانکہ سنت یہ کہ انسان پہلے تازہ کھجور، یا تازہ نہیں تو خشک کھجور، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پانی سے، اس کے بعد جو بھی آپ کو کھانا ہو آپ کھائیے۔ نمبر 6 بسم اللہ کہہ کر کے افطار کریں، پھر افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں، یہ مسنون ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ نمبر 7 صوم کی حالت میں بکثرت مسواک کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا۔ تو روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا مسنون ہے، عصر کے بعد کریں، افطاری سے پہلے کریں، دوپہر میں کریں، کبھی بھی کریں۔ کچھ لوگ بعد میں نہیں کرتے، کیا نام عصر کے بعد، اور یہ کہتے ہیں کہ
معدے کی بو اللہ کے ہاں بہت زیادہ معزز ہے، اس لیے مسواک کریں گے تو بو ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے معدے کی بو کا تعلق مسواک سے نہیں ہے، منہ سے نہیں ہے، اس کا بھوک سے ہے۔ اگر آپ جب تک بھوک رہے گی انسان کو بو آئے گی، چاہے مسواک کریں یا مسواک نہ کریں۔ نمبر 8، افطار کروانا مسنون ہے، بڑا ثواب ہے کسی دوسرے کو افطار کرانا۔ جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، لہذا ہمیں افطار کروانا چاہیے دوسروں کو، تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے۔ کچھ لوگ افطار کی دعوت میں نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ثواب کم ہو جائے گا، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے ثواب سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا ہے۔ نمبر 9، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ بھی مسنون ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 10، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر جاگنا، یہ بھی مسنون ہے، آخری عشرے میں انسان شب قدر جاگے، اور آگے شب قدر کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ جی۔ نمبر 11، اگر کوئی دوسرا روزے دار سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو اس کا جواب انسان کو بےہودگی اور گالی گلوچ سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بےہودگی کر رہا ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 12، عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنے سے انسان کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو یہ رمضان میں کچھ نیک اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کو بے حد اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال کو کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اور انشاءاللہ کل رمضان کے جو باقی مسائل ہیں روزے کے، ان کو انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، شرک سے، بدعت و خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔